اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل یومئذ للمکذبین ویل، یہاں پر ادغام یرملون ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا، یہاں پر غنہ کریں گے۔ یومئذ للمکذبین، یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہاں مد عارض ہوگا، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انطلقوا، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف، یہ ہیں حروف اخفاء۔ تو یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جہاں پر بھی آئیں گے تو وہاں غنہ کرنا پڑے گا۔ انطلقوا الی، یہاں پر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ ما کنتم بہ تکذبون، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے تو اسی وجہ سے اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کرنا پڑے گا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد کنتم بہ، یہاں پر اخفاء شفوی ہے، میم ساکن کے بعد، وہ تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفاء کا قاعدہ، اور یہاں اخفاء شفوی اس کو کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا۔ یہ اخفاء شفوی صرف حرف با آنے کی وجہ سے اخفاء شفوی ہوتا ہے، وہ بھی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کنتم بہ تکذبون، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض ہوگا، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، انطلقوا، یہاں پر بھی اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ الی ظل ذی، یہاں پر بھی اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے، تنوین کے بعد وہاں نون ساکن کے بعد یہاں پر تنوین کے بعد ذال آ گیا ہے حروف اخفاء میں سے تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ظل ذی ثلاث شعب، یہاں پر با کے پر قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، لا ظلیل، یہاں پر ادغام یرملون ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ولا یغنی من اللہب، یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہاں قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ قلقلہ اس کو کہتے ہیں کہ آواز کو لوٹانا، یعنی کہ آواز لوٹے گی دوبارہ۔ من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا، یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ترمی بشرر کالقصر، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یہاں پر دوسری را جو ہے نا یہ تنوین کی ہے، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آ گیا ہے تو یہاں اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور دوسرا قاف پر ہے، سواد بھی پر ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا ان کو پر کر کے پڑھیں گے۔ کالقصر، ان میں واضح فرق کرنا ہے، پہلے کاف میں اور دوسرے قاف میں۔ کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، کأنہ، یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ جمالۃ صفر، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد صاد حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں غنہ ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہاں پر ادغام یرملون ہے، یہاں پر ادغام یرملون ہے، تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں ادغام یرملون ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔
یومئذ للمکذبین، یہاں مد عارض ہے، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ ایک مرتبہ ہم اس کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل یومئذ للمکذبین، انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، انہا ترمی بشرر کالقصر، کأنہ جمالۃ صفر، ویل یومئذ للمکذبین۔ صدق اللہ العظیم۔